السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کا سوال ہے کہ سود کی رقم کہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ سود شریعت کے اندر حرام ہے۔ اس کا لینا دینا، اس کا لکھنا، اس کے لیے گواہ بننا، یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر حرام ہیں، اور ایسا کرنے والوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے۔ سود کا لینا دینا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے۔ سود کے اندر برکت نہیں ہے، سود حرام ہے شریعت کے اندر، ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے ہے سود۔ اس لیے انسان کو سود سے بچنا چاہیے اور اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آج بینکوں میں پیسہ رکھنا ایک ضرورت بن گئی ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کا بینک میں اکاؤنٹ نہ ہو، کیونکہ آج تنخواہیں بھی اکاؤنٹ میں آتی ہیں، کاروبار بھی انسان بینک کے دوارا کرتا ہے، اور دکان وغیرہ کھولنا ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کے بغیر آج کے دور میں کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ اس لیے آج ایک ضرورت بن گئی ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ سودی بینکوں میں پیسہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اسلام کا قاعدہ ہے، اب ضرورات تبیح المحظورات، کی ضرورتیں حرام چیزوں کو جائز کر دیتی ہیں۔ تو آج یہ زندگی کی ضرورت بن گئی ہے، اس کے بغیر انسان کا جینا محال ہو گیا ہے۔ اس لیے ضرورت کے تحت یہ چیز جائز ہے، اور اسلام قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لیے اسلام کا ایک آفاقی قاعدہ ہے کہ ضرورتیں حرام چیزوں کو، ممنوع چیزوں کو بھی جائز کر دیتی ہیں۔ تو اس قاعدے کے تحت بینکوں میں، سودی بینکوں میں پیسہ رکھنا انسان کے لیے جائز ہے، اس سے مال کی حفاظت ہے، اور زندگی کی جینے کے لیے بھی آج یہ ضرورت بن گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بینکوں میں پیسہ رکھنا ضرورت ہے، تو جتنے بھی بینک ہیں عام طور سے، خاص طور سے غیر مسلم ممالک میں، تو سب کے سب سودی بینک ہیں، اور بینکوں میں پیسہ رکھنے کی وجہ سے سود آتا ہے۔ تو سود کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ تھی، اور اب بھی ہوگی اور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو سود ہے اسے بینکوں ہی میں رہنے دیا جائے، بینکوں سے نہ نکالا جائے، کیونکہ یہ سود حرام ہے، لینا دینا سب حرام ہے۔ اس لیے جب نکالیں گے تو آپ بھی گویا کی حرمت میں شامل ہو جائیں گے، اور یہ ضرورت نہیں ہے۔ لہذا بینک ہی کے اندر اس کو رہنے دیا جائے۔ جب ایک حرام چیز ہے تو حرام ہی چیز کے اندر پڑی رہے۔ تو علماء بھی کچھ اس بات کے قائل ہیں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت اس فتوے پر عمل کیا جا سکتا تھا جب بینکوں میں لوگ پیسے کم رکھتے تھے، یا بینکوں میں کھاتہ کھلوانا یہ ضرورت نہیں تھی۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا جس کا بینک کے اندر کھاتہ نہ ہو۔ پہلے بہت کم لوگ ہوتے تھے کہ بینکوں میں کھاتہ کھلواتے تھے، آج ایسا ہے کہ بہت کم لوگ، کہ ایسا شاید کوئی ہو جس کا بینک کے اندر کھاتہ نہ ہو، کیونکہ یہ ضرورت بن گئی ہے آج کی اس دور کی، اور سود بھی زیادہ آتا ہے۔ ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا ایک مصری عالم کی، تو انہوں نے بیان کیا کہ میرے پاس ایک تاجر آیا، اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 4 ملین جنیح ہے۔ 4 ملین یعنی 40 لاکھ ریال سمجھ لیجئے، جنیح کیا نام ہے، مصری پیسہ۔ اب آپ دیکھیں 40 لاکھ بہت بڑی رقم ہے، اور ہندوستان میں بھی آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر کیسے بہت سارے مسلمان ہیں جن کی سود لاکھوں کروڑوں کے اندر آتی ہوگی۔ تو یہ سوجھ بوجھ نہیں ہے، یہ حکمت نہیں ہے کہ اتنی بڑی موٹی رقم کو بینکوں کے اندر رکھ دیا جائے اور نہ نکالا جائے، اور بینک والے سودی کاروبار کی اشاعت کے لیے، فروغ کے لیے استعمال کریں، اور ہم ان کے شریک بن جائیں، یا یہ کہ ان پیسوں کو نکال کر کے وہ اسلام کے خلاف استعمال کریں۔ لہذا یہ سوجھ بوجھ اور فقاہت کے خلاف مجھے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے بینکوں کے اندر انسان کو پیسہ جو ہے، جو سود ہے، نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اسے نکال لینا چاہیے۔ جب نکال لیں تو نکالنے کے بعد اس کو کہاں استعمال کریں، اس کے بارے میں نے علماء کے فتوے پڑھے، کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے، اور سعودی عرب کے علماء کے فتوے پڑھے، ہندوستان کے علماء کے فتوے پڑھے۔ تو میں نے دونوں علماء کے فتووں میں جو فرق نظر آیا وہ یہ کہ سعودی عرب کے علماء اس کے اندر تھوڑا وسعت رکھتے ہیں، اور ہر خیر کے کام میں، مشروع میں اس کے استعمال کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فقراء اور مساکین کی مدد کر دی جائے، اور اس طریقے سے شادی بیاہ
کے لیے جو محتاج ہیں ان کی مدد کر دی جائے، مقروض ہے اس کی ادائیگی میں پیسہ سود دے دیا جائے، یا حمامات وغیرہ ان کی اصلاح میں دے دیا جائے۔ اس طریقے سے اور بھی جو علماء ہیں یہاں کے جن کی وفات ہو گئی ہے یا جن اور جو موجود ہیں یا جن کی وفات ہوگی ان کے جو شاگرد علماء ہیں، وہ اس بات کو ہی کا فتویٰ دیتے ہیں سعودی عرب کے علماء کی خیر کے کاموں میں اس کو انسان استعمال کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ مکاتب جعلیات کے لیے بھی دینے کا شیخ عبداللہ جبرین نے فتویٰ دیا ہے کیسٹ کی بنانے میں، اور اس طریقے سے دیگر جو خیر کے کام ہیں ان کاموں میں استعمال کرنے کے لیے باقاعدہ اس کو اجازت دی ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا کیا جائے کہ سود کی رقم کہاں استعمال کیا جائے؟ تو دیکھیے سود جو ہے یہ فی ذات ہی نجس نہیں ہے یہ، بلکہ یہ کمائی کی وجہ سے یہ مال حرام ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فی نفس ہی حرام ہیں، جیسے مان لیجیے کتا ہے یا اس طریقے سے سور ہے، یہ ساری چیزیں فی نفس ہی فی ذات ہی حرام ہیں، نجس ہے ساری چیزیں، لیکن سود اس زمرے میں نہیں آتا ہے۔ لہذا سود انسان اگر وہ لوگ ضرورت کے تحت اگر کسی دوسرے انسان کو دیتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے ضرورت کے تحت استعمال کرنا جائز ہوگا۔ تو سود کی رقم کہاں استعمال کی جائے؟ سود کی رقم کے بارے میں ہمارے یہاں کے جو علماء ہیں ان کے یہاں ان کے جو فتوے میں نے پڑھے، خاص طور سے ہمارے شیخ، ہمارے مربی اور ہماری جماعت کے مفتی اور فقیہ علامہ شیخ فضل الرحمن صاحب مدنی حفظہ اللہ، ان کے فتاوے میں نے پڑھے جو نعمت المنان کے نام سے ہمارے ساتھی اور دوست شیخ انصار زبیر محمدی صاحب نے اپنی ان کی جو الفقہ الاسلامی جو ان کی جو اکیڈمی ہے یا ان کی جو ان کا جو جمعیہ ہے، سوسائٹی ہے، اس کے تحت انہوں نے اس کتاب کو ان کے فتاوی کو نشر کیا ہے۔ تو میں نے ان کے سارے فتاوے سود کے تعلق سے پڑھے، تو ضرورت کے تحت انہوں نے کچھ جگہوں پر جائز کہا ہے کہ ان جگہوں پر انسان سود کی رقم کو استعمال کر سکتا ہے۔ آئیے تمام علماء کے فتاووں کے سامنے رکھ کر کے میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں خلاصہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ وہاں پر انسان سود کی رقم کو استعمال کر سکتا ہے۔ جیسے ظالمانہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں غیر مسلم ممالک کے اندر حکومتوں کی طرف سے، تو وہاں پر بھی انسان اس رقم کو استعمال کر سکتا ہے اس ٹیکس کی ادائیگی کے لیے۔ شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس بات کو جائز قرار دیا۔ اس طریقے سے انسان کا اپنا کوئی حق ہے، لیکن جب تک رشوت نہ دے دے اس وقت تک اس کو حق نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں پاسپورٹ بنوانا سب کا حق حاصل ہے، لیکن جب تک پولیس کو رشوت نہ دے دی جائے اس وقت تک پولیس صحیح رپورٹ نہیں لگاتی ہے۔ اب یہ ہمارا حق ہے پاسپورٹ بنوانا، ہمارا حق ہے راشن کارڈ بنوانا، یا اس طریقے سے اور جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں بنوانا ایک شہری کا حق ہے، لیکن جب تک انہیں رشوت نہیں دیں گے اس وقت تک صحیح رپورٹ پولیس نہیں لگائے گی، تو ایسی صورت میں رشوت لینا دینا حرام ہے، تو سود کی رقم انسان وہاں پر استعمال کر سکتا ہے۔ یا اس طریقے سے کسی کو غلط طریقے سے پھنسا دیا گیا، اس کے اوپر کیس کر دیا گیا، غلط طریقے سے مظلومانہ طور پر اس کو پھنسا دیا گیا، اس سے بری ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیدھا سادہ انسان ہے، اس کو پھنسا دیا گیا، اب اس کے لیے اس سے پولیس کو فیس دینی پڑتی ہے یا رشوت دینی پڑتی ہے، وکیلوں کو دینا پڑتا ہے، ججز کو دینا پڑتا ہے، تو اسی صورت میں وہ ان جگہوں پر سود کی رقم کو استعمال کر سکتا ہے۔ یا اس طریقے سے کوئی انسان مالدار تھا، ابھی غریب ہو گیا، تنگ دست ہو گیا، اس کی حالت ابتر ہو گئی، خستہ ہو گئی، اور اس کے پاس مال نہیں رہ گیا، البتہ اس کے پاس سودی مال ہے، سود کی رقم ہے اس کے پاس، وہ انسان مریض ہو گیا، کسی جان لیوا بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، خطرناک بیماری کے اندر، اگر علاج نہیں کرے گا اس کی جان چلی جائے گی، تو یہ مستر کے حکم میں ہوگا، لہذا اسی صورت میں وہ انسان اپنی جان کی بچانے کے لیے سود کی رقم کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری ایسی صورتیں ہیں، جو جگہیں ہیں جہاں انسان اسے استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں انسان مجبور ہے، مستر کے حکم میں ہے، لہذا وہ استعمال کر سکتا ہے۔ جیسے انسان بینک میں پیسہ رکھنے کے لیے مستر ہے، ایسے یہاں پر بھی انسان استعمال کے لیے مستر ہے، لہذا اس کو وہاں پر استعمال کر سکتا ہے۔ ایسے غیر مسلم ہے، مقروض ہے وہ، یا مریض ہے، یا اس کے یہاں شادی ہے، تو اسے بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ بات کا خیال رکھا جائے کہ ایسے غیر مسلم کو دیا جائے جو مسلمانوں کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے اچھے خیالات رکھتا ہے، اچھے جذبات رکھتا ہے،
کھلا ہوا مسلمانوں کے شریک دشمن نہیں ہے. تو ایسی اگر ایسا ہے کوئی پڑوسی ہے یا کیا نام ہے ساتھ میں کاروبار کرتا ہے کام کرتا ہے تو ایسے غیر مسلم کو انسان سود کی رقم دے سکتا ہو کہ وہ اپنا استعمال کر لے اس کے علاج کے لیے یا شادی بیاہ کے لیے استعمال کر سکتا ہے. یا اس طریقے سے مسلمان ہی ہے لیکن مجبور ہے مضطر ہے جان لیوا بیماری ہے اور اگر اس کا علاج نہیں کیا گیا تو اس کی جان جا سکتی ہے, کوئی اس کی مدد بھی نہیں کر رہا ہے تو اسی صورت میں اس کا بھی علاج کرایا جائے گا, اس کی جان بچائی جائے گی. یا اس طریقے سے مسلمان ہے وہ مقروض ہے وہ اس نے قرض جو لیا اپنی جان بچانے کے لیے لیا علاج کے لیے لے لیا فیشن کے طور پر نہیں لیا اور مقروض ہے وہ تو ایسی صورت میں اس کے قرض کی ادائیگی بھی اس سود کی رقم سے کی جا سکتی ہے, اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اس طریقے سے جو غریب علاقے اور محلے ہیں ان علاقوں میں جا کر کے نل لگوا دینا یا روڈ بنوا دینا یا حمامات بنا دینا یا پل بنوا دینا یعنی جس سے سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں سارے لوگ استعمال کر رہے ہوں تو ایسی صورت میں وہاں پر انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے. یا اس طریقے سے جو جیلوں کے اندر مسلمان مظلومانہ طور پر جیلوں کے اندر بند ہیں اور انہوں نے ان کا کوئی مجرمانہ کردار نہیں ہے مجرم نہیں ہے وہ انہیں مظلومانہ طور پر بند کر دیا گیا ہے تو اس صورت میں ان کو جیلوں سے چھڑانے کے لیے وکیلوں کو بڑی رقم دی جاتی ہے یا پولیس کو رقم دی جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس سود کی رقم کو وہاں پر انسان استعمال کر سکتا ہے. تو یہ کچھ ایسی جگہیں ہیں یا کچھ ایسی صورتیں ہیں جہاں پر انسان ان تمام اپنے سود کی رقم کو وہاں پر استعمال کر سکتا ہے. لیکن ایک بات رہے یاد کہ یہ سود کی رقم جو انسان استعمال کرے گا وہ صرف اس وجہ سے کہ صدقے کی نیت سے نہیں نہ اجر و ثواب کی نیت سے بلکہ اسے ایک حرام کام سے تخلص اور نجات کی نیت سے وہاں پر پیسے کو استعمال کرے. یہ نہ سمجھے کہ مجھے اس میں کیا نام ہے مدد ملے یہ ثواب ملے گا اجر ملے گا اس کے لیے نہیں بلکہ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس سے غلو خلاصی کے لیے کیا ہے انسان اس کو استعمال کر لے. تو یہ دوسروں کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا کیونکہ وہ مجبوری کی شکل میں ہے ان کے لیے اور اس کے محتاج اور ضرورت مند ہیں اور اس صورت میں یہ پیسہ بھی ان جگہوں پر استعمال ہو جائے گا اور اس طریقے سے ان کا تعاون ہو جائے گا ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی ان کی جان بچ جائے گی اور اس طریقے سے ان کا علاج ہو جائے گا اور ضرورتیں ان کی دور ہو جائیں گی. لہذا ان مقامات پر ان جگہوں پر انسان سود کی رقم کو استعمال کر سکتا ہے اور انشاءاللہ ان کے استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہی خلاصہ ہے ہمارے جو علماء ہیں ان اور جو مفتیان ہیں ان علماء اور مفتیان کے اقوال کو میں نے سامنے رکھ کر کے یہ چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں حرام کاروبار سے بچائے حرام کاموں سے بچائے اور اللہ رب العالمین ہمیں حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق دے قناعت عطا فرمائے اور حرام چیزوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. جزاکم اللہ خیر وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.